الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج سے ایک خوبصورت مبارک سلسلے کا آغاز ہوگا، قرآنی مجالس کے سلسلے کا۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے انشاءاللہ آنے والی ہر رات میں یہ قرآنی مجلس آپ حضرات کے سامنے سجائی جائے گی اور اس قرآنی مجلس میں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ آج ہماری پہلی قرآنی مجلس ہے جس میں پارہ نمبر 1 کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں مومن اپنے عہد و پیمان کی تجدید بھی کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر، اور ہدایت کی زندگی بھر ہدایت پانے کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے، کہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے اور یہ اس کی زندگی بھر کی ضرورت ہے، اور زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پر اسے ہدایت درکار ہے، مطلوب ہے۔ تو اس لیے اس کی جو سب سے اہم دعا ہو سکتی ہے، سب سے ضروری دعا ہو سکتی ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ چنانچہ وہ اس دعا کو کرتا ہے۔ قرآن مجید اس دعا سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہدایت جس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کی تم دعا کرتے ہو، وہ ہدایت یہی قرآن مجید ہے، ھدی للمتقین۔ اس کے بعد پھر اس سورہ کے شروع میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، ایمان لانے والے گروہ کا تذکرہ، اور ان کی بہت ہی بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پھر جھٹلانے والوں کا تذکرہ ہے، انکار کرنے والوں کا، اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، ایمان کا لانے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اپنے دل میں وہ کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، تو منافقوں کا ذکر ہے۔ آگے انسانی تاریخ کے آغاز کا ذکر ہے، اور اس بات کا اعلان کیا گیا ہے جو انسانوں کی گویا کی سب سے بڑی زمین پر خصوصیت ہے، کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ تو اس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اسپیشل مخلوق ہو بحیثیت انسان کے۔ اور اس کا پھر آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی زمین میں ایک با اختیار مخلوق بساؤں گا جس کے لیے زمین کی ساری چیزیں ہوں گی۔ ما فی الارض جمیعا، جس کے لیے ہوگی وہ زمین میں خلیفہ ہوگا، با اختیار ہوگا، اور ایک امتحان سے گزرے گا، اپنے اختیارات کے استعمالات کے سلسلے میں ایک امتحان سے گزرے گا۔ تو اس کے بعد پھر وہ فرشتوں کا مکالمہ ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ انسانوں کے لیے ہدایت کتنی زیادہ ضروری ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے وہ بات ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس ضرورت کا احساس دلاتے ہوئے دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر گویا کہ قرآن مجید کے اس آغاز میں سب سے بڑی صورت میں سورہ فاتحہ، یعنی مقدمے کے بعد یعنی تمہید کے بعد سب سے پہلی صورت میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے بنی اسرائیل کا، اور اس حیثیت سے ذکر ہے کہ یہ امت مسلمہ جو ابھی تیار کی جا رہی ہے، برپا کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کی یہ امت مسلمہ تھی، لیکن اس امت مسلمہ نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پامال کیا، فراموش کیا، اور مسلسل عہد کی خلاف ورزی کی، اور اس کے اندر اتنی زیادہ برائیاں آ گئیں، اور وہ اللہ کی ہدایت سے اور وحی سے اتنی زیادہ، اللہ کی کتاب سے اتنی زیادہ دور ہو گئی کہ پھر اس کو گویا کہ وہ امت مسلمہ نہیں رہ گئی، اور وہ آنے والی امت مسلمہ کے لیے ایک عبرت بن گئی۔ تو اس عبرت کے طور پر اس پوری امت کا، اس کی پوری تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اب اس قرآن مجید کے ذریعے سے جو امت تیار کی جا رہی ہے، جس امت کو یہ قرآن مجید دیا جا رہا ہے،
وہ امت اپنے سامنے پچھلی امت کو اپنے سامنے رکھے کہ وہ اس راستے پر نہیں چلے جس راستے پر پچھلی امت چلی ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے، لیکن یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ پہلو جو عبرت والا پہلو ہے اور عہد کو فراموش کر کے بگڑ جانے والا پہلو ہے، اور یہ کہ اس میں کس کس راستے سے بگاڑ آیا، ان راستوں کا جس طرح سے ذکر ہے کہ بگاڑ کے راستے کیا کیا ہیں، ایک مسلم امت کے اندر بگاڑ کے راستے کیا کیا ہو سکتے ہیں جس سے اس امت کی منزل کھوٹی ہو جائے، اس پوری رودات میں خاص طور سے پہلے پارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس پورے تفصیلی ذکر کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور گویا کہ اس امت کی تاریخ جہاں سے شروع ہوئی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے، تو اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس امت میں جو کہ مرکزی حیثیت خانہ کعبہ کی ہے، تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ کہ اسی تعمیر کے وقت اس امت کے لیے دعا کی تھی تو اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر روداد ہے اس پارے کی، ایک مختصر اوورویو ہے اس پارے کے بارے میں، پارہ نمبر 1 کے بارے میں۔ اب اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ ہے۔ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے یہاں پر محترم ایس امین الحسن صاحب موجود ہیں، میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ ہم دونوں کے درمیان رائے میں کبھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور ہم دونوں کے جوابات الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ایک اچھی صحت مند روایت ہے، ہماری ایک صحت مند روایت ہے کہ ایک اسٹیج پر ہوتے ہوئے، ایک مشن میں شامل رہتے ہوئے رائے کا اختلاف ہوگا، آیتوں کی تفسیر میں اختلاف ہوگا، سوالوں کا جواب دینے میں اختلاف ہوگا، لیکن اس اختلاف کے باوجود ایک مشن پر ہم لوگ متفق بھی رہیں گے، متحد بھی رہیں گے، اور وہ اختلاف ہمارے درمیان جو اہم بنیادی چیز پر اتفاق ہے اس میں وہ اثر انداز بھی نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس پورے سلسلے مجالس میں آپ اس صحت مند روایت کو بھی بار بار، آپ کو یہ صحت مند روایت دیکھنے کا بھی بار بار موقع ملے گا۔ تو اب آپ کے لیے سوالوں کا موقع ہے، آپ سوالات کریں، انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ 61، اس میں یہ بات کی گئی کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ وہ ایک طعام پر، ایک کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد انہوں نے بہت سے طعام کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا یہ پہلے سے موجود تھے؟ تو بنی اسرائیل نے اس کی ڈیمانڈ کی، ان کے نام بھی انہیں معلوم تھے، تو اگر یہ معلوم تھے تو اور یہ موجود تھے تو وہ بھی کھاتے ہوں گے، وہ تو پھر یہ نام کیسے آئے، ان کو کیسے معلوم چلا، پھر اس کے لیے انہوں نے دعا کی، تو اس کی وضاحت کر دیں تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں، اس سلسلے میں جو بات معروف ہے اور ببلیکل نریشن سے بھی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے تو وادی میں آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا، اور فلسطین جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، لیکن فلسطین میں اگر جانا ہو تو جہاد کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو علاقے آباد تھے، جہاں پانی کے چشمے ہوتے ہیں، جہاں فرٹیلیٹی ہوتی ہے، وہاں قومیں آباد تھیں، تو انہوں نے وہ ہمت نہیں کی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو انتظام کیا تھا وہ ایک خاص قسم کا کھانا تھا جس کے لیے من و سلوہ کا ورڈ آیا ہے۔ اب من و سلوہ کی تعبیر تو مفسرین نے بیان کی ہے، الگ الگ تعبیر بیان کی ہے، ہمارے پاس اس کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اسنو ٹائپ کی چیز تھی، ایک برڈ ٹائپ کی چیز تھی، جو بھی رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈیزرٹ میں ان کے لیے جو کم از کم 1 ملین کی آبادی تھی، ببلیکل نریشن کے حساب سے 10 لاکھ کی آبادی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ تو ڈیزرٹ میں جو چیزیں اگتی رہی ہوں گی یا جو کچھ انتظام کیا گیا تھا وہ ان کے لیے کھانے کے لیے تھا، اور اس سے وہ تنگ آ گئے۔ اب وہ چاہتے تھے تو انہوں نے ایک مینو دی۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ انہیں کیسے معلوم؟ وہ تو مصر میں تھے، مصر تو فرٹائل علاقہ ہے،
جو انہوں نے مطالبے کیے ہیں، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور کی دال چاہیے، تو یہ ساری چیزیں تو انسان استعمال کرتے رہا ہے، مصر میں بھی کرتے رہے، یہاں آنے کے بعد ان کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے اگر کسی جگہ دور چلے جائیں فارن کنٹری میں، وہاں کے کھانے ملیں، تو ہمیں بہت تمنا ہوتی ہے کہ کوئی انڈین ریسٹورنٹ مل جائے. وہ جو کھا رہے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں ملے جو ہم مس کر رہے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے وہ چیزیں جو مطالبہ کی وہ ان کے علم میں تھا. جو وہاں فرٹائل علاقہ تھا ایجپٹ، وہاں وہ چیزیں ہوتی تھی، تو ان چیزوں کی مانگ کی تھی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جانا پڑے گا اور فتح کرنا پڑے گا. اچھا، ایک پہلو اور اپنے سامنے رکھیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اس کو من و سلوہ والی آیت سے جوڑ کر دیکھنا ضروری نہیں ہے. عام طور سے مفسرین نے دونوں کو ملا کر دیکھا ہے، حالانکہ دونوں کے بیچ میں بڑا فاصلہ ہے. من و سلوہ والی آیت ہے، آیت نمبر 57، اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 58 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ وہاں پر جا کے. اور اس کے بعد پھر استسقیٰ موسیٰ والی آیت ہے، اس میں بھی کہا گیا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ. اور اس کے بعد پھر یہ آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب وَإِذْ آتا ہے، وَإِذْ جو ہے وہ ایک نئے واقعے پر دلالت کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 80. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. تو آج مسلمانوں کا بھی تقریباً یہی ذہنیت ہے اور یہی حالات ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلم ہیں. سب سے پہلی بات تو ان کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہم مسلم ہیں تو جنت ہمارے لیے ہے، اور دوسری ان کے ذہن میں پھر یہ رہتی ہے کہ اگر عذاب ملا بھی جہنم کا، گئے بھی تو بس چند روز کی ہوگی، چند وقفے کی ہوگی اور ہم اس سے باہر ہو جائیں گے. تو اس پر تھوڑی سی وضاحت کریں. اس پوری روداد میں بنی اسرائیل کی وہ رخنے بتائے گئے ہیں، ان رخنوں کا ذکر کیا گیا ہے جہاں سے کہ بڑے بگاڑ آتا ہے کسی قوم کے اندر. تو انہی رخنوں میں سے ایک رخنا یہ بھی ہے جو بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہو گیا تھا، کہ ان کو یہ لگا تھا کہ جہنم ان کے لیے نہیں ہے، اور اگر وہ جہنم میں ڈالے بھی گئے تو کوئی محدود عرصے کے لیے ڈالے جائیں گے، پھر وہ نکال لیے جائیں گے، اصل ان کے لیے تو جنت ہے. تو یہ ایک بہت بڑے بگاڑ کا رخنا ہے، راستہ ہے. کسی قوم کو جب یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، وہ برائیوں میں ملوث ہو جائے تب بھی اس کو ہمیشہ کی سزا اور بڑی سزا ملنے والی نہیں ہے، چھوٹی سزا ملے گی یا نہیں سزا نہیں ملے گی. تو اس وجہ سے اس کے اندر پھر بگاڑ کا راستہ کھل جاتا ہے، بہت بڑا راستہ کھل جاتا ہے، اور یہ راستہ بنی اسرائیل کے یہاں کھلا تھا. تو ایسے اور بھی کئی راستوں کا جہاں سے بگاڑ آتا ہے اس پوری روداد میں ذکر کیا گیا ہے. اس میں سے ایک راستہ یا ایک رکھنا یہ بھی ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی بعض مسلمانوں میں اس طرح کے تصورات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس لیے ہمارا جنت میں جانا یقینی ہے. تو یہ جو بگاڑ بنی اسرائیل میں آیا تھا اور جس سے قرآن مجید کے شروع ہی میں خبردار کیا گیا تھا، وہ بگاڑ بعض مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا ہے. تو اس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. تو کیا اس سے مراد وہ نام ہے جو دنیا میں جو چیزیں وجود میں آئیں، ہر اس چیز کے نام اللہ پاک نے سکھا دیے، یا پھر اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو دیے اور پھر وہ بعد میں جو ہے ایک بیج سے درخت کی شکل میں پھوٹنے لگے اور پھر انسانوں نے جو ہے بہت ساری چیزیں ایجاد کی جس کو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی، ایسٹرونومی اور اس کے مختلف جو ہے سبجیکٹس کے طور پہ جانتے ہیں. تو اس سے مراد کیا چیز ہے؟ ترجمہ جو ہے وہ آیت کے الفاظ کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس کے بعد پھر اس کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے.
یہاں پر یہ نہیں کہا گیا، یعنی جب آپ ترجمہ کریں گے تو سب چیزوں کے نام، یہ کسی چیز کا ترجمہ یہاں نہیں، سارے نام سکھا دیے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ثم عرضہم علی الملائکہ، ہم کہا، ہم کیا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آتا ہے کہ انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا فقال انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ہؤلاء بھی انسانوں کے لیے، تو باسماء ہؤلاء، ان کے نام، یعنی کچھ انسان ہیں جنہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ان کو دکھایا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو بات آتی ہے کہ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم انہیں ان لوگوں کے، وہ بھی ہم کی ضمیر آئی ہے جو کہ انسانوں کے لیے ہوتی ہے، تو انبئہم باسمائہم، ان کے نام انہیں بتاؤ۔ پھر فلما انباہم باسمائہم، جب ان کے، وہی انسانوں کے نام انہیں بتا دیے تو انہوں نے یہ کہا۔ تو یہ جب آپ الفاظ کو پکڑ کے چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ کچھ انسان مراد ہیں، جن انسانوں کو کے نام آدم کو سکھائے گئے، جن انسانوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، تو پھر آدم نے ان کے نام بتائے۔ کہ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون خرابہ کریں گے، کیونکہ وہ با اختیار ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، با اختیار ہوں گے، تو اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے، اس میں حدوں کو تجاوز کریں گے، اس کے نتیجے میں پھر خون خرابہ ہوگا، بگاڑ ہوگا، مفادات کا ٹکراؤ ہوگا۔ تو اس صورت میں تو بڑا خون خرابہ ہوگا، فساد برپا ہوگا، یہ لوگ ایسا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پوری اسکیم فرشتوں کے سامنے اس طرح سے رکھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی عزت افزائی بھی کی گئی کہ جو انبیاء آئیں گے، بھیجے جائیں گے زمین میں فساد کو روکنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے، مصلحین ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا عالم مثال میں اور کہا کہ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ تو نہیں جانتے۔ تو ایک تفسیر یہ ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مشہور نہیں ہو، اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے پہلی بار سنی ہو، لیکن جو لوگ تفسیری ذخیرے سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ایک قدیم اور معروف تفسیر ہے مفسرین کے درمیان۔ میں اس پر ایک بات کا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ابھی مولانا نے جو رائے بیان کی وہ بھی بہت اچھی رائے ہے، اور مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے دلائل دیے ہیں، اور مجھے وہ دلائل بہت اچھے بھی لگتے ہیں۔ لیکن عرب مفسرین میں بھی، جیسا کہ سید قطب شہید ہیں یا اور بھی دیگر مفسرین نے، یہاں جو علم سے مراد لیا ہے وہ کمپریہنسو نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، لنگوسٹک سکلز ہے، اور جو کائنات ہے اس کائنات میں خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا، تو ساری کائنات سے ریلیٹڈ ہے یہ زمین بھی، تو یہ زمین اور اس سے ریلیٹڈ جو کائنات ہے اسے انسان کے لیے بنایا گیا، تو اسے مسخر کیا گیا، اسے استعمال کرے گا، اور اسے استعمال کرنے کے لیے انسان کے پاس علم چاہیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی استعداد، پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اس وقت جتنی ضرورت تھی اتنا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو نام تھے اس کی کچھ خاصیتیں بھی آپ نے اپنی تقریر میں بیان کی۔ پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کا زمانہ آیا تو کچھ اور بھی دلائل انہوں نے دیے ہیں، علم کو انہوں نے اور پھیلایا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک معروف معنی ہے، ناظرین اس کو بھی یاد رکھیں کہ علم سے مراد وہی جسے ہم نالج کہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، وزڈم کہتے ہیں، لنگوسٹک سکلز کہتے ہیں، اور ساری کائنات کے جو اجزاء ہیں ان کو سمجھنا، یہ علم مراد ہے اور یہ خلافت کے لیے ضروری ہے۔ تو دونوں رائے سامنے آ جائیں، اس لیے میں نے یہ بھی پیش کر دیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41-42، تو جس کا ترجمہ ہے، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔
تو باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو جو ہے وہ کرنا اور آیات کو بیچنے سے کیا مراد ہے، اس لیے تشریح چاہیے. دیکھیے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا اور اس رکوع سے ایڈریس شروع ہوتا ہے. اس میں بڑی بلاغت ہے کہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان سے 7-8 باتیں کہیں. انہیں 7-8 باتوں کو آپ پھیلائیں گے تو سورہ بقرہ بنتی ہے. بقرہ میں جتنا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا وہ ساری باتوں کا نچوڑ ہے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کی رسالت کے سلسلے میں ان کی کتابوں میں پیشین گوئیاں تھیں اور قرآن مصدق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول نہ آتے تو ان کی کتاب سچی نہیں ہوتی تھی. ان کی کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی اس کی سچائی اس وقت ثابت ہوگی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اور آ گئے. جب لوگ ان سے جا کر پوچھتے تھے تو ان کی کتاب سے غلط تعبیرات کرتے تھے, توڑ موڑ کر باتیں پیش کرتے تھے, کیونکہ انہیں ایمان نہیں لانا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حسد تھا. تو یہاں جو ہے جو کہا گیا کہ مصدق لما معکم, یہ مصدق ہے قرآن, تو مصدق کا معنی وہ کہ وہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ باتیں اس وقت سچی ثابت ہوں گی جب رسول آئیں گے. اور ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا, آگے 2 رکوع کے بعد اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ لوگ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ کھاتے تھے. بیچ کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیل کرتے تھے, بلکہ توڑ موڑ کر آیتوں کو پیش کرتے تھے اپنی کتاب سے, جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت نہ ہو. اس کے نتیجے میں وہ اپنی چودراہٹ باقی رکھنا چاہتے تھے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ وہ معنی ہے کتاب کو بیچنا, کتاب الہی کی تعلیمات کا صحیح جو ہے اس کا ایکسپلینیشن نہ دینا تاکہ اپنی چودراہٹ باقی رکھ سکیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باتیں جو تفصیل سے آگے آ رہی ہیں اس کا اشارہ یہاں ملتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 29. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. میرا سوال یہ ہے کہ اس میں ثم استوى الى السماء کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا, اس کے بعد آسمان کی طرف استوا کر دیا. اسی طرح دیگر دوسری صورتوں میں ہے کہ ثم استوى علی العرش. تو ایک انسانی ذہن یہ اس چیز کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر کسی عرش پر مستوی ہو گیا, یا اس طریقے کی چیزیں جو ہوتی اس کو کلیئر کر دیں. تو یہاں پر استوا جو ہے وہ استوا الہ ہے. استوا الہ کا مطلب ہوگا کہ اہتمام کے ساتھ پورے طور پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا. تو یہاں پر تو متوجہ ہونے کی بات ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف رخ کیا اور آسمان کو بنایا, 7 آسمان بنائے. تو وہ والا سوال جو ہے وہ یہاں پر تو نہیں وارد ہوتا ہے, اور کوئی اشکال بھی اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی, پھر آسمان کی طرف رخ کیا اور آسمان بنایا. السلام علیکم. سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ وہ اتباع کرنے لگے تھے سلیمان کے ملک میں, اس میں جو ہاروت اور ماروت کا جو ذکر ہے کہ ان پہ جو نازل ہوا اس سے ریلیٹڈ ہے میرا سوال. اس کا مطلب اب بتا دیجیے, اس کو تصریح مطلب کر دیجیے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب سے رہنمائی پانے کے بجائے ان کا شوق, ان کا ذوق سفلی علم یا اکلٹ سائنسز کہتے ہیں, اکلٹ سائنسز کی طرف ان کی دلچسپی ہو گئی. انہی میں سے ایک ہے بلیک میجک, انہی میں سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ڈیوائنیشن, کہانت کرنا, مستقبل کے بارے میں بتانا. پامسٹری, یہ بھی اکلٹ سائنسز میں آتا ہے. ایسٹرولوجی, ستاروں اور سیاروں کے گھومنے سے انسانوں کے مزاج پر اور ان کی قسمت پر اثر انداز ہونا. یہ اور اس طرح کی جو اکلٹ سائنسز ہیں اس کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. یہ سائنس سے مختلف ہے. جب ہم سائنس کہتے ہیں تو اس میں ایمپریکل ایویڈنسز ہوتے ہیں, اس میں
रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। वही एक्सपेरिमेंट अमेरिका में करें, इंडिया में करें, सुबह में करें, शाम में करें, उसका नतीजा निकलता है। या ये कि उसमें हाइपोथेसिस देते हैं, उसे टेस्ट किया जाता है। ये सब साइंस है और रिजल्ट मेजर किया जाता है। जादू में ये सारी चीजें नहीं होती। जादू ही नहीं, जितने अक्कल साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सब में भी। तो बनी इसराइल के बारे में यह है कि वो ऐसी चीजों से दिलचस्पी लेने लगे। ये एक इल्म है कि ये शैतानी इल्म है, शैतानों को कंट्रोल में किया जाता है और उसके जरिए से लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। उसका नुकसान लोगों की साइकोलॉजी पर भी पड़ता है, लोगों के बदन भी पड़ता है कि फटीग होना और अननोन पेन होना, रिजॉल्व नहीं होता है, वो पेन डिटेक्ट नहीं हो पाता है, उसकी वजह नहीं हो पाती। ये और इस तरह की वजूहात होती हैं जो शैतानी करतूत होती हैं। सवाल ये है कि शैतान के इस्तेमाल से कुछ और बड़े दुनिया के शैतानों को क्यों हम असरअंदाज नहीं कर सकते? तो उसकी वजह ये भी बताते हैं कि उनके जो शयातीन है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। इमाम गजाली ने इस पर तफसील से लिखा है। तो बनी इसराइल को जादू से दिलचस्पी होगी। जादू में पर्टिकुलरली समझ लीजिए कि एक होता है जिसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, ये इस्लाम में बिल्कुल नाजायज है, हराम है, जिससे ईमान का सौदा होता है। और एक होता है जो स्टेज एंटरटेनमेंट के लिए मैजिक किए जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए जिन जादूगरों को लाया वो ब्लैक मैजिशियन नहीं थे, वो तो इल्यूजनिज्म कहते हैं, इल्यूजन करते थे, रस्सी सांप बन जाए, लकड़ी सांप बन जाए। तो तफसीर इब्न कसीर में तफसील से लिखा है कि एंटरटेनमेंट के लिए जब किया जाता है तो उसका नाम तो इंग्लिश में इल्यूजनिज्म कहते हैं या स्टेज एंटरटेनमेंट कहते हैं। तो उसमें करने वाला कभी शैतान का इस्तेमाल नहीं करता, वो दावा नहीं करता कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, वो दावा नहीं करता कि मैं तकदीर को बता सकता हूँ। तो शैतानी इल्म वो है जिसमें ये सारी चीज़ें होती जो बनी इसराइल दिलचस्पी लेने लगे। हारूत मारूत दो फरिश्ते थे, उनको अल्लाह ताला ने कुछ इल्म सिखाया, उस इल्म का गलत इस्तेमाल करते थे। उसकी तफसील में जाने का मौका नहीं, चूंकि मैंने कहा कि बहुत लंबा मौजू है, ब्रीफ आंसर में नहीं बता सकते। लेकिन वो जो आए थे अच्छा इल्म सिखाने आए थे। फरिश्ते गंदा इल्म सिखाने नहीं आते, शैतानी इल्म सिखाने नहीं आते, लेकिन वो जो इल्म उन्होंने सिखाया उसका गलत इस्तेमाल ये लोग करते थे, जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे। तो ये उनकी आदत थी। इस पर उनके अंबिया ने, उनकी किताबों में मौजूद है कि जिस जमाने में वो बाबिल में थे उस जमाने में ये इल्म सीखा था, उन पर उनके अंबिया ने लानत की और आज तक वो लानत के कलमे महफूज करके रखे हैं। ये लोग अपनी किताबों के अंदर ये मौजूद है। एनसाइक्लोपीडिया, जीविश एनसाइक्लोपीडिया एक है, मैंने तफसील से एक मरतबा देखा है कि ये वाक़या उनके यहाँ मिलता है क्या। तो जीविश एनसाइक्लोपीडिया में सारी बातें मौजूद हैं और कुरान ने वो सारी बातें बयान नहीं की। उनमें और भी नबियों की तरफ से लानत उन पर की गई कि तुमने जादू को सीख लिया। तो कुरान ये कहता है कि अच्छे इल्म की बजाय इनकी दिलचस्पी गलत इल्म से हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सूरह बकरा की आयत 138 से है। इसमें सिबगत अल्लाह का रंग, इससे क्या मुराद है? तो इससे पहले आयत नंबर 136 में कहा गया है ना कि क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैना व मा उनज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल आखिर तक, और ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। तो उसी को आगे ये कहा गया कि सिबगत अल्लाह, ये अल्लाह का रंग है। इस तरह से ईमान लाना, इस तरह से इस्लाम लाना और इस तरह से मुकम्मल ईमान लाना, ये अल्लाह का रंग है। तो इसे अल्लाह का रंग बताया गया। तो तर्जुमा ये होगा कि ये अल्लाह का रंग है। बाद लोगों ने इसका दूसरा तर्जुमा भी किया कि ऊपर से जो बात चली आ रही है, अंबिया ने अपने बच्चों को वसीयत की कि अल्लाह ताला के रास्ते पर चलो, वादा भी लिया उनसे। तो यहां सिबगत अल्लाह का मतलब बाद लोगों ने लिया है वे ऑफ अल्लाह, कहा कि दिस इज द नेचुरल वे ऑफ अल्लाह एंड हु इज बेटर देन अल्लाह इन ऑर्डेनिंग ए वे। कौन अल्लाह से बेहतर हो सकता है जो रास्ता तुम्हें दिखाए। वनहनु लहू आबिदून। तो ये भी बात लोगों ने दिलचस्प तर्जुमा किया है। सिबगतुल्लाह अल्लाह ताला का रंग मेटाफोरिकल है, और आप लिटरल मीनिंग लेना चाहें तो ये मीनिंग भी लोगों ने लिया है। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए एकसा है, ख़्वाह तुम्हें उन्हें ख़बरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी है, उनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है
وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ میرا سوال ہے کہ دعوتی نقطۂ نظر سے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تو ہم اس معاملے میں کیسے مطلب آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں، یا کیسے ہم ان کو جانیں کہ جو مدعو ہے وہ مطلب اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے تو یہ بھی ہم کیسے جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ شخص توحید کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ قرآن مجید کا انداز یہ ہے، اور اس کو پورے قرآن مجید میں آپ اسے خاص طور سے دیکھیں، وہ اس سے فہم قرآن میں بہت مدد ملتی ہے، کہ کبھی لفظ جو ہے وہ جنرل ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، لیکن اس سے ایک خاص گروہ مراد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ان الذین کفروا کہا ہے تو اس سے سارے انکار کرنے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو خوب خبردار کیا گیا، ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، ہر طرح سے ان کو انذار کیا گیا، لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی، اس کی تصویر ہے، ان کی زندگی کی تصویر کو اس آیت میں پیش کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو آپ کے انذار کرنے سے، آپ کے ڈرانے سے، آپ کے خبردار کرنے سے نہیں مان رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو بند کر رکھا ہے، اپنے کانوں کو بند کر رکھا ہے، اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، تو وہ جو ہے اب ایمان نہیں لائیں گے۔ السلام علیکم۔ آیت نمبر 65، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کو قصے تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے دھتکار پڑے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کے جسم بندر کی طرح ہو گئے یا روح فکر شعور اور مزاج کے اعتبار سے بندر ہو گئے، اس کو واضح کریں۔ مفسرین نے واضح کیا ہے کہ بندر جو منکیز یا ایپس کی اسپیشیز میں بدل جانے سے وہ سزا نہیں ہوگی، وہ انسان تھے، انسانی فکر، انسانی مزاج، انسانی سوچ، لیکن چہرے ایکسٹرنلی جو اگر بندر کے ہو جائیں، جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اب ہم انسان نہیں رہے۔ تو اس لیے مفسرین کا خیال یہی ہے کہ وہ جسمانی طور پر بندر بنے، باقی تو انسان ہی رہے، تب ان کی سزا ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کو جو ہدایت فرما ہے کہ جنت میں فراغت رہیے مگر درخت کی طرف رخ نہ کرنا، وہ علامتی درخت ہے یا کسی اور طرف اللہ تعالیٰ ان کی توجہ دلانا چاہ رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جنت میں ساری کشادگی کے باوجود، ساری آزادی کے باوجود نافرمانی کا ایک موقع رکھا گیا اور اس سے روکا گیا، یعنی یہ کہا گیا کہ جنت میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ نافرمانی کی وہاں کوئی شکل تو تھی نہیں، سوائے اس کے کہ ایک درخت تھا، اگر اس کے قریب جاتے تو نافرمانی ہوتی، نہیں جاتے تو نہیں ہوتی۔ تو نافرمانی کا صرف ایک موقع رکھا گیا تھا، اس کی تفصیل کیا تھی وہ ظاہر ہے کہ علم غیب کا معاملہ ہے اس زمانے کا، لیکن یہ ہے کہ ایک موقع تھا نافرمانی کا جو وہاں رکھا گیا اور اس کے سلسلے میں خبردار کیا گیا۔ شیطان نے اسی موقع کا استعمال کیا اور نافرمانی کروائی۔ تو اسی کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ آپ حضرات نے سوالات کیے اور قرآن مجید کے میں غور و فکر کے بعد یہ سوالات ذہن میں آپ کے آئے اور آپ نے یہ سوالات کیے۔ تو قرآن مجید غور و فکر کی کتاب ہے، غور و فکر مطلوب ہے، اور غور و فکر کے نتیجے میں سوالات کا اٹھنا یہ بالکل فطری ہے۔ تو سوالات سے گھبرانا نہیں ہے، سوالات کو پیش کرنے میں جھجکنا نہیں ہے، بلکہ یہ سوالات آپ کے لیے غور و فکر کی اور راہیں کھولیں گے، تدبر قرآن کے لیے اور راستے ہموار کریں گے۔ تو سوالوں کے جواب جو آپ کو یہاں سے ملے، اس کے بعد بھی آپ کا غور و فکر کا سلسلہ جاری رہے۔ قرآن مجید میں اپنے سوالوں کے جواب تلاش کریں، اہل علم سے رجوع کرتے رہیں، قرآن مجید سے تدبر کا، غور و فکر کا تعلق ہمیشہ استوار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق دے، قرآن مجید کا علم اور فہم عطا کرے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور قرآن مجید سے تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ اس مجلس کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہماری اگلی قرآنی مجلس میں ملاقات ہوگی۔